محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے 26 جنوری یوم جمہوریہ کے متعلق مختصر روشنی ڈالنے کی جسارت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور دل سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ خوشبوؤں پر موج کی روانی رہے گی، خوشبوؤں پر موج کی روانی رہے گی، زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی رہے گی، ہم بھی بزم میں 4 چاند لگا دیں گے اگر آپ کی تالیوں کی مہربانی رہے گی۔ محترم سامعین، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اعظام، اساتذہ اکرام، بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، آج 26 جنوری کو ہندوستان بڑے دھوم دھام سے یوم جمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس منا رہا ہے، لیکن اس کو منانے کے ساتھ اس کو منانے کی وجہ جاننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر ہم کب سے یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اور کیوں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہم ہندوستان کے باشندے اور یہاں کے رہنے اور بسنے والے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے سب سے پہلے تجارت کے بہانے سے ہندوستان میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ ایک تجارتی فرم قائم کیا جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے پورا ہندوستان میں حاوی ہو گیا اور اپنا سکہ جما لیا، حکومت کرنے لگے، ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا گیا، ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ ظلم جب حد سے تجاوز کر گیا تو ہندوستان کے دانشوروں اور رہنماؤں نے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہوئے، مشورے کیے، تحریکیں چلائیں جس سے بہت سارے ہندوستانی مارے گئے، کسی پر گولی چلائی گئی، کسی کو پھانسی کے پھندے میں لٹکایا گیا اور بہت سارے علماء کرام کو آگ کے انگارے میں ڈالا گیا، میں باندھ کر جمنا ندی میں ڈال دیا گیا۔ حضرات، دلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں ہوگا جس میں علماء کرام کو پھانسی کے پھندے میں نہیں لٹکایا گیا۔ بہرحال رہنما حضرات ہمت کے بہاتے مقابلہ کرتے رہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، محنت رنگ لائی اور ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ قربانی پیش کرنے والے رہنماؤں کے نام یہ ہیں: شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اشفاق اللہ خان اشفاق، مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس وغیرہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، کہ مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ محترم حضرات، 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان و پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہندوستانی ملک میں آزادی کی سانس لے رہا تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی قانون یا ضابطہ نہیں تھا۔ چنانچہ ملک ہندوستان کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر راجندر پرساد جی کے حکم سے وضع قوانین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کا صدر جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو منتخب کیا گیا۔ جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے صدارت میں 2 سال 11 ماہ 18 دن میں اب قوانین ہند بن کر تیار ہو گیا تھا۔ یہ قانونی مسودہ 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور تمام اراکین پارلیمنٹ کے رضامندی سے یہ مسودہ قانونی شکل اختیار کر گیا، لیکن یہ ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے نفاذ کے لیے 26 جنوری 1949 کو متعین کیا گیا۔ محترم سامعین، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے قانون تمام ممالک کے قوانین سے سب سے بڑا قانون ہے۔ اسی کے یاد میں ہم ہر سال 26 جنوری اور 15 اگست مناتے ہیں۔ اور زیادہ کیا عرض کروں، میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں: نہ پوچھو زمانے میں کیا ہماری کہانی ہے، کہ نہ پوچھو زمانے میں کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔